السلام علیکم دوستو 6 اپریل کی کال لے کر خالد سیف الدین آپ کے ساتھ. جناب ہر طرف طوفان مچا ہوا ہے. جب سے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے بڑی شدید گفتگو چل رہی ہے اور یقیناً مارکیٹ پہ بھی یہ بہت اہم رد عمل رکھتی ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں 30 مارچ کی کال میں کیا دیکھا گیا, کیا کہا گیا. پھر یہاں پر فورن انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کا ایک ہسٹوریکل ڈیٹا آپ کو ہمیشہ منڈے کی کال میں دکھاتا ہوں میں. اس میں جو اہم چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ مارچ میں سیلنگ کم ہوئی ہے اب تک اس سال میں, اور فروری میں سب میں زیادہ سیلنگ ہوئی تھی. یعنی کہ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو مارچ میں یقیناً والیوم بھی کم رہا ہے اور مارچ میں پورا مارچ جنگ بھی چلتی رہی ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو سوچنی پڑیں گی. اس کے باوجود سیلنگ کم ہوئی ہے, مگر فروری میں جو ڈیزاسٹرس سیلنگ تھی تو اس سے ہم سمجھنا بہت آسان ہے کہ جنگ سے پہلے کافی مال بیچا جا چکا تھا. اچھا جناب, جو پچھلے ہفتے کی کال تھی اس میں جو لیولز بتائے گئے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ویکلی ریپ اپ کا چارٹ اینڈ اسٹیٹسٹکس بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو بھی آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ میں نے آپ کو ویکلی چارٹ بھی دکھایا ہے اور میں نے کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی کہ ڈیلی اسٹرکچر جنگ کے دوران کیا ہے اور مارکیٹ کا ویکلی اسٹرکچر کیا تھا. یہ تمام چیزیں سمجھنے والی ہیں. دیکھیے, اگر پچھلے ہفتے کی ہم کال کے ساتھ الائن کریں اس کو تو ہمارا موقف مندی کا تو تھا اور انسرٹن سچویشن جو وار کی وجہ سے چل رہی ہے اسی کو ہم لے کے چل رہے تھے. ایک سیشن ہے 1 اپریل کا جس نے طوفان بدتمیزی مچائی, میرے حساب سے لوگوں کو ایک دم پریشان کر دیا. اتنی زبردست طریقے سے اوپر چلی گئی, ٹرمپ کو بہت سیریس لے لیا شاید لوگوں نے, اور اس کے بعد پھر مارکیٹ اگلے ہی دن نیچے گر گئی. تو ایٹ لیسٹ اس سے یہ ہوا کہ اگر نیچے گری تو پوائنٹ اتنے گین کر لیے تھے, مگر آپ اگر صحیح پوسٹ مارٹم کریں مارکیٹ کا تو وہ جو 6,500 شاید کلوزنگ ہوئی تھی پازیٹیو اور 7,000 مارکیٹ بڑی تھی. اگر آپ دیکھیں گے تو 7,000 پوائنٹ کا بڑھنا, پھر اگلے دن شاید 3,500 گری تھی, آج 1,200-1,500 گری. تو ابھی تک 1 اپریل میں کو جو ہم نے گین کیا, ہم نے جو اس کے بعد کے جو 2 اور 3 اپریل کا سیشن ہے اس گین کو پورا لاس نہیں کیا ابھی, مگر اس کے باوجود اسٹاک جو ہے وہ اس سے نیچے آ گئے ہوں گے. مارکیٹ میں ایڈجسٹمنٹ چل رہی ہے, مارکیٹ ایبزارب بھی کر رہی ہے, ایڈجسٹ بھی کر رہی ہے, اور ایک مخصوص جو دائرہ میں آپ کو دکھا رہا تھا, جو رینج بن رہی ہے, اس سے مارکیٹ باہر نہیں نکل رہی ہے. جو چارٹ میں آپ دیکھو گے کہ مارکیٹ نے شارپ لوز ضرور بنائے مگر ایک رینج میں مارکیٹ اپنے آپ کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ویکلی چارٹ میں نے دکھایا ہے کہ 7 ہفتے ہسٹورک ہائی بننے کے بعد مسلسل نیچے 1,91,000 سے 1,44,000. حساب لگا لیں آپ کتنے پوائنٹ بنتے ہیں. میرے خیال میں کوئی 45-44 ہزار پوائنٹ بنتے ہیں. اور میں پچھلی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وار سے 12% اور وار سے پہلے ہم 12-13%, یعنی کہ ہم وار سے پہلے بھی 12-13% مارکیٹ میں لاس کر چکے تھے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, صرف جنگ نے جو ہے ہماری گرتی ہوئی مارکیٹ کو مزید دھکا دے دیا ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو ہسٹورک ہائی بننے کے بعد 5 مسلسل سیشن تھے جو نیچے آ رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہیں جو ہم کو سمجھنی پڑیں گی, آنکھیں کھول کے دیکھنی پڑیں گی. مارکیٹ بہت بڑھ بھی گئی تھی, مارکیٹ مسلسل بڑھ رہی تھی, تو مارکیٹ میں کریکشن تو ڈیو تھی. اگر ہم دیکھیں تو ویک کا آغاز کتنا ڈیزاسٹرس ہوا تھا, اس کے بعد اگلا سیشن تھوڑا بیلنس کر رہا تھا, اس کے بعد 1 اپریل کا سیشن نے تو تباہی مچا دی, 157,347 کا ہائی بنا دیا. مگر کنسسٹنسی چونکہ نہیں تھی, میں نے باوجود 7,000 پوائنٹ کے میں نے یہی بات کہی تھی, کنسسٹنسی بہت اہم ہے. ایک سیشن تقدیر کو نہیں بدل سکتا, اور پھر ہم نے 2 اپریل کا سیشن بھی دیکھ لیا. اب کلوزنگ جو ہوئی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ ابھی بھی ہائی سے 6,950 پوائنٹ نیچے, گو کہ اوور آل لاس مارکیٹ کا صرف 1,300 پوائنٹ کا ہے, مگر ہم اپنے جو ہائی بنا ہے اس سے 6,900 پوائنٹ نیچے.
تو یہ تمام چیزیں ہیں جو سمجھنی پڑیں گی، دیکھنی پڑیں گی. اور والیوم مارکیٹ میں کچھ 27% بڑھے ہیں پچھلے ہفتے کے مقابلے میں، مگر ڈائریکشن میں کوئی ابھی کنفرمیشن ہمیں نظر نہیں آتی. بالکل انسرٹن سچویشن، انڈیسائسو. اوور آل تو پریویلنگ ٹرینڈ کی بات کریں گے وہ تو مندی کا ہے. تو میرے خیال میں ویک جو ہے وہ اوور آل اس کو اگر کنکلوڈ کرے تو 9 مارچ کا جو لو ہے اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. والیٹیلٹی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہی کی کنسرن ہے مارکیٹ کا. اس سے پہلے کہ مارکیٹ کوئی کنسسٹنسی کے ساتھ موو بنائے، والیٹیلٹی کا کم ہونا بڑا ضروری ہے. اور والیٹیلٹی ریلیٹڈ ٹو دا جیو پولیٹیکل ٹینشن ہے، جو الٹے سیدھے بیانات اور نیریٹوز کی جنگ ہو رہی ہے. اسپیکولیٹر اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے عجیب، ہم اس پہ ڈسکس پہلے بھی کر چکے ہیں. آج بھی ایران نے امریکہ کا F-15 اور ایک F-10 2 جہاز گرا دیے. وہ کہہ رہے ہیں ان کی ایئر فورس ختم ہو گئی. اور مطلب سارے فالس کلیم نظر آ رہے ہیں، کس پہ یقین کریں کس پہ نہ کریں. مگر حملے تو ہو رہے ہیں، ڈسٹرکشن تو ہو رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسٹریٹجی فار کمنگ سیشن جو ہے وہ کرنٹلی اسٹرکچر ابھی بھی کلیئر نہیں ہے، اور ڈائریکشن اوور آل تو مندی کی ہی ہے، وولیٹائل ہے اور مندی ہے. تو اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں تو بڑی انڈیسائسو پوزیشن ہے. ریجنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مارکیٹ کو ڈرائیو کر رہی ہے، اور اس پہ ہمیں بہت نظر رکھنی چاہیے. اور ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل کی اگر بات کریں تو والیٹیلٹی ٹیکنیکل لیولز کو جینے نہیں دے رہی، اور فنڈامنٹل اس وقت مارکیٹ کے جو ہیں ویک تھے، کیونکہ مارکیٹ اوور پرفارم کر چکی تھی، آؤٹ پرفارم کر چکی تھی. اب وہ مارکیٹ نے وہ شاکس، میں پچھلی ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ مارکیٹ نے اپنے وہ شاک سارے ابزارب کیے اور وہ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے. یہ بیچ میں آگے جنگ آ گئی ہے، اور جنگ کے ساتھ پھر وہ کروڈ آئل کا رکنا، اس کی پرائس کا بڑھنا، اب وہ پرائس کا ایکیومولیٹ ہونا ہماری زندگی میں، جس طرح پیٹرول کی قیمت بڑھی، وہ تمام چیزیں مل کے اب آنے والے دنوں کے لیے اور پریشانی کریٹ کر رہی ہیں. جیسے کہ کرائے بڑھ جانا، کرائے بڑھنے سے مہنگائی کا بڑھنا، کھانے پینے کی چیزوں کی پرائس بڑھ جانا، پھر اسٹیٹ بینک کی پالیسی، یہ تمام چیزیں آنے والے دنوں میں. ابھی لاسٹ میں نے سنا انہوں نے 80 روپے کا ریلیف دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے، مگر بہرحال یہ سب گیم ہے. 160 روپے کی لیوی بیکار میں ٹھوک دی. مطلب سب کو مزے آ رہے ہیں، وہ بیوقوف بنا رہے ہیں تنخواہیں کم کر کے کہ 6 مہینے کی تنخواہ مت دو. ارے پروٹوکول تو بند کرو یار. یہ جو مفت کی جو گیس، بجلی اور پیٹرول ہے لوگوں کے، وہ تو ختم کرو. جوڈیشری کو دیکھو آپ کیا کیا دے رہے ہو. یہ تمام چیزیں تو بند کرو. اس طرح تھوڑی معاملات ٹھیک ہوں گے. بس عام آدمی کو مارتے رہیں گے. بہت سارے کاروباریوں سے تو آپ لے ہی نہیں سکتے، چاہے وہ ایگریکلچر ٹیکس ہو، چاہے وہ شوگر مافیا سے آپ بات نہیں کر سکتے، آپ تو چھوٹے دکانداروں سے ٹیکس نہیں لے سکتے. بس ایک نوکری پیشہ والے آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، یا پاسپورٹ شناختی کارڈ کے پیسے بڑھا کے آپ لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے، IMF کا پریشر ہے، تو کچھ بھی اچھا لگ نہیں رہا. بہرحال اوور آل تو مندی ہے، اس کو ماننا پڑے گا. امپورٹنٹ لیول ٹریگر کی ہم بات کریں کہ اگر مارکیٹ پھر گیپ اوپننگ کرتی ہے تو کرنے دیں. 152,075 اور 152,450 اس کے نیچے مارکیٹ میں کوئی امید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو میننگ فل ریکوری ہے اس کے لیے کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. یہ اس طرح گیپ اوپننگ اور پھر اس کے بعد اگلے سیشن میں گر جانا، یہ شارٹ لیوڈ ہی رہے گا. یہ اسٹرینگتھ نہیں بتاتا مارکیٹ کی. اور ڈاؤن سائڈ رسک 148 140 ویسے تو، مگر رسک تو شروع ہو جاتا ہے پہلے سپورٹ لیول سے 152.65 سے. مگر میں اس چیز کو کنسیڈر کر رہا ہوں کہ گیپ ڈاؤن اوپننگ اور گیپ اپ اوپننگ جو ہوتی ہے وہ شارپ اپ اینڈ ڈاؤن، تو اس والیٹیلٹی کو میں دیکھتے ہوئے 148 140 کے نیچے مجھے مندی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے. اور اگر آخر میں ہم بات کریں گے فلسفے کی کہ کیا فلسفہ ہوگا مارکیٹ کا، تو دیکھیے جی، فکری نقطہ یہ ہے کہ حالات بتدریج خراب ہو رہے ہیں. جو چیزیں ریجنل ڈیولپمنٹ میں نظر آ رہی ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی بہت پڑ رہا ہے. ایران نے تو اب صاف منع کر دیا کہ مجھے بات ہی نہیں کرنی تم سے. امریکہ کو کہہ دیا ہے. امریکہ
تو اپنے طور پہ وہ جنگ جیت کے بیچز لگا کے گھوم رہا ہے، مگر حقیقت دیکھا جائے تو 10 سے 12 جنرل فارغ کر دیے. مجھے تو ان کے اپنے اندر رجیم چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان میں جھگڑے نظر آ رہے ہیں، تو ان کے اندرونی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، تو معاملات بہت خراب ہیں. اس میں جو سب میں زیادہ، میں غلط لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا اپنی ویڈیو میں، مگر بہرحال اچھا لفظ میرے منہ سے نکلنا بھی نہیں چاہ رہا، سب میں زیادہ جو گیم کھیل رہا ہے وہ نیتن یاہو ہے. مطلب ووکل بنا ہوا ہے ٹرمپ، اس کو بھونکنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور نیتن یاہو اپنا کام پیچھے سے کر رہا ہے. اور ایران کے پاس لمیٹیشن اتنی دور جانے کی تو ہے نہیں، جتنا وہ اسرائیل کو ہٹ کر سکتا ہے کر رہا ہے، مگر گلف ریجن سے جو کام ہو رہے ہیں وہ مجبور ہے کرنے کے لیے. اور بڑی مہربانی ہے گلف اسٹیٹس کی کہ وہ ریٹیلیٹ نہیں کر رہے. اگر وہ ریٹیلیٹ کر لیں گے، کیونکہ فالس فلیگ آپریشن اسرائیل کنٹینیو کر رہا ہے گلف اسٹیٹ میں، اگر گلف اسٹیٹ نے ریٹیلیٹ کر لیا تو پھر یہ اس کو ورلڈ وار بننے سے روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، بس اپنے سرمایہ کو محفوظ رکھیں اور اپنے ہاؤس ہولڈ انکم کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں. حکمت عملی جو ہے وہ بہتر سے بہتر رکھی جائے، یہی آج کا فلسفہ ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہوگی. اور بہرحال شعیب صاحب بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ شاید لائیو سیشنز کی بھی بات کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے شہر میں ملنے کی بھی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی ان کا پوائنٹ آپ کو پسند آتا ہے، سمجھ آتا ہے، تو ان سے رابطہ کیجیے 0323 2768680. بہت شکریہ.